اور ہم امام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں آج کے دور کے اندر، وہ دور کہ جو بالکل ہائی ٹیک دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جہاں پر انسان اور مشین کمبائن ہو گئے ہیں. اس دور کے اندر میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس دور میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے امام کی نصرت کر سکوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر دور میں جتنے بھی ماننے والے تھے، شیعان حیدر کرار تھے، مسلمان تھے، مومنین تھے، انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے امام کی مدد کی ہے ہر دور کے. ہم آج کے دور کے اندر اپنے پاک امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا فیوچر پلان ہے ہمارے پاس آنے والے 40 سال کا؟ زیادہ کہہ دیا میں نے، 5 سال کا. 5 سال کا کوئی فیوچر پلان ہے میری آرگنائزیشن کا، میری کمپنی کا؟ کیا میں دنیا میں اپنے نیٹ ورک کو ڈیزائن کر رہا ہوں؟ کیا میری پروڈکٹ ڈیزائننگ دنیا کی فلاح کے لیے ہے؟ کیا میری سافٹ ویئر سورس کوڈنگ وقت کے امام کے کسی کام آنے کے لیے ہے؟ نہیں ہے. کیا میں نے کوئی کمپنی کی بنیاد رکھی ہے کہ جو امام کی حکومت میں کام کرے گی؟ کیا اس کا ریسرچ ورک کر رہا ہے کوئی یا نہیں کر رہا؟ ہم کر کیا رہے ہیں یہ خود ہم ایک دوسرے سے پوچھیں. یہ میرے خیال میں ایک دوسرے سے پوچھنے کے بجائے بہتر ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم آج کے دور میں کر کیا رہے ہیں، اور قوم کو ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں. ایجوکیشن کے اعتبار سے قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ بحیثیت قوم پاکستان بات کر رہا ہوں میں، بہرحال ہم پاکستانی ہیں. ہم علمی میدان میں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس میتھس کے گولڈ میڈلسٹ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس کیمسٹری میں ورلڈ اولمپک میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہم کتنے لوگ روبوٹس بنا رہے ہیں؟ آنے والا دور روبوٹس کا دور ہے. آنے والے دور میں جو ہے وہ اب صرف گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی. اس دور میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ یا اسلام کے پاس جواب نہیں ہے اس کا؟ یا حسینیت کردار جو ہے وہ ان کاموں کے اندر بزی نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں کر پائے تو امام کو ہم کہاں اتاریں گے؟ کہاں اتاریں گے آپ مجھے بتائیں. امام کو، امام روایات کیا کہتی ہیں؟ امام کہاں اتریں گے؟ خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے امام آئیں گے. امام یہی کہیں گے انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی. مگر کیا ابھی حالت ہے خانہ کعبہ کی امام آئیں؟ تو کیسے آئیں گے امام؟ کہاں آئیں گے؟ آپ بولیں چلے پہلے ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں پھر امام کو وہاں لے جائیں گے. کیا ہماری حالت ہے ایسی کہ ہم امام کو دعوت دیں؟ تو عزیزان محترم، جب تک ہم اپنی زندگی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان روایات کو کہ جو مومنین کے لیے ہیں، جو باتقویٰ لوگوں کے لیے ہیں، جو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہیں، وہ جب تک میری زندگی میں نہیں آئیں گی میں کیسے عملی طور پر وقت امام کی نصرت کروں گا؟ ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. میرے 24 گھنٹوں میں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے میں بزنس مین ہوں، چاہے میں جاب کرتا ہوں، چاہے میری دکان ہو، چاہے میں کوئی بھی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، بیٹی ہوں، جو بھی میرا کردار ہے معاشرے کے اندر وہ سب میں نے ادا کرنا ہے. اس پورے کردار میں امام کہاں ہے؟ اور اس پورے کردار میں امام کے لیے دن میں کون سا ایسا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو صرف امام کے لیے ہو؟ مگر امام کے بغیر زندگی کو زندگی ہے. بے ابھی انتا و امی روحی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری روح آپ پر فدا ہو. زیارت نامہ میں تو میں یہ پڑھتا ہوں یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. تو کاش کیوں؟ امام تو ہے، امام تو ہے نا، امام غیبت کے پردے میں ہے. تو میں کہاں ہوں؟ اصل مسئلہ عزیزان محترم، یہ ہمارے استاد نے ایک واقعہ نقل کیا. ایک عالم دین نے بیان کیا کہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ حج پہ گیا تھا. حج پہ گیا تو 7-8 ذی الحج کو لوگ ابھی خانہ کعبہ میں ہی ہوتے ہیں اور ابھی نکلنے کے لیے تیاریوں میں ہوتے ہیں منا کی طرف اور ادھر. تو کہتا ہے میں صبح نکلا، میں نے دیکھا کہ مکے کی گلیاں خالی تھیں، پوری خالی. میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو لوگوں کو یہی ہونا چاہیے تھا، ابھی کہاں چلے گئے سارے لوگ. میں بھی جا رہا تو میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آ رہا تھا. میں نے کہا میں ان سے پوچھوں گا کہ لوگ کہاں گئے. جیسے ہی وہ نقاب پوش قریب آتا گیا میرے بدن میں طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی. اچانک سے وہ میرے جب قریب پہنچا تو میں ساخط ہو چکا تھا.
مجھ سے کچھ بول نہیں رہا. اس شخص نے صرف اپنا نقاب اٹھایا اور جب میں نے اس چہرے کو دیکھا اور اچانک سے پھر وہ چہرہ غائب ہو گیا اور اچانک سے میں نے دیکھا لوگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. تو اس عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دفعہ؟ کہا میں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، مجھے وہ درخشندہ چہرہ یعنی امام کا چہرہ دکھا. تو خدا نے جو ہے وہ تمہیں وہ چہرہ امام کا دکھا دیا. کہا کاش تم نے یہ بھی کہا ہوتا کہ تمہیں امام سے گفتگو کا بھی موقع مل جاتا تو تم گفتگو کرتے. ہماری آنکھیں کب اس چہرے کو دیکھیں گی؟ ہم کب اس چہرے کو دیکھنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے پروردگار ہمیں وہ یوسف زہرا دکھا کہ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. اصل امام وہی ہے، اور جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا ہے. تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں وقت کے امام کی معرفت ہے؟ دیکھیں جنہیں کربلا میں معرفت تھی وہ کربلا پہنچ گئے.